السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 137 سے 142 تک انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ قد خلت تحقیق گزر چکے ہیں، من قبلکم تم سے پہلے، سنن بہت سے طریقے، سنن یہ سنت ان کی جمع، فسیروا فی الارض پس چلو پھرو زمین میں، فانظروا پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین کہ کیسے تھا انجام جھٹلانے والوں کا۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مسائل بیان کرنے کے بعد یہودیوں کی عادات اور پھر سب چیزوں کو بیان کرنے کے بعد جنگ اور اس کے مختصر اسباب کو ذکر کیا، اور پھر یہاں ہمیں یہ دعوت دی ہے کہ بطور نمونہ پہلی امتوں کو دیکھو جنہوں نے اپنے نبیوں کے طریقوں کو جھٹلایا تو پھر ان کا کیا انجام ہوا۔ سنن یہ سنت ان کی جمع ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے طریقہ، وہ عمل جو قابل تقلید ہو، اور یہ صرف نبی کی ذات ہوتی ہے کہ اس کا ہر عمل قابل تقلید ہوتا ہے کہ اس کی ہم پیروی کریں۔ نبی کے علاوہ کسی کا بھی ہر عمل وہ قابل غور نہیں ہوتا، بلکہ ہر شخص میں کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ضرور ہوتی ہے۔ صرف نبی کی ہی ذات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ایسی ہے کہ آپ کی خاموشی بھی حجت ہے اور آپ کا ہر فعل قابل عمل ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ ان کے لیے طریقے، ان کے انبیاء کی سنتیں گزر چکی تھیں، لیکن جب انہوں نے اپنے نبیوں کی باتوں کو جھٹلایا تو پھر دیکھو کہ ان کا کیا حال ہوا۔ فسیروا فی الارض، زمین میں ذرا چکر لگاؤ، چلو پھرو، بس دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا تھا۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کے لیے بیان کر دینا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا انجام کیا ہوگا۔ وہدن، اور یہ پہلی امتوں کے واقعات یہ ہدایت کا سبب ہیں، بندے کو سیدھے راستے پر لے آنے کا سبب ہے۔ وموعظۃ للمتقین، اور متقین لوگوں کے لیے ایسے واقعات میں بہت نصیحتیں ہوتی ہیں کہ عقل مند وہی ہوتا ہے جو کسی کو پٹتا دیکھ کر خود اس کام سے رک جائے جس سے اس کو مار پڑ رہی ہے۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق دے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور تم سستی نہ کرو اور تم غمزدہ نہ ہو جاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی بلند مرتبہ ہو، إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی ایک فطرتی سی بات تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے یہ جنگ بدر بہت صدمے کا موقع تھا۔ فطرتی بات ہے کہ ساتھیوں کی شہادت دیکھ کر وہ پریشان ہوئے۔ ویسے بھی یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا ان کو پورا یقین تھا۔ جنگ بدر میں اس کا مشاہدہ انہوں نے کیا، لیکن جنگ احد میں وہ اپنی اس آزمائش پر پریشان ہو گئے، سمجھ نہ سکے کہ کیا ہوا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم ہی بلند مرتبہ ہو اپنے ایمان کی وجہ سے، لہٰذا تم سستی نہ کرو اور نہ ہی تم ان شہداء کے اوپر غم کرو۔ یعنی یہ جنگیں اور یہ سب آزمائشیں یہ انسان کو خالص کرنے کے لیے آتی ہیں۔ اس کا ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے اور پرائے کی پہچان ہو جاتی ہے، مخلص اور منافق کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ جنگ احد میں تو واقعی ایسے ہو گیا تھا۔
پھر اسی طرح یہ ہے کہ بندہ اگر خود سستی میں ہے تو اس کو توبہ کا موقع مل جاتا ہے، اور بغیر امتحان کے تو کوئی مرحلہ بھی طے نہیں ہو سکتا۔ ہم دنیا کے بھی بہت سے ایسے دیکھتے ہیں معاملات، بلکہ ہر معاملہ، کہ اس میں امتحان تو ہوتا ہی ہے، آزمائش تو آتی ہی ہے، آزمائش کے بعد ہی بندہ اپنے صحیح مقام پہ پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان جنگوں کو مسلمان کا امتحان بنایا، مشکلات کو، پریشانیوں میں کو۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس وقت تک انسان کی نیکی مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک وہ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، کہ جب تک وہ اپنی تنگی، تکلیف، بھوک، بیماری اور خاص طور پر ملک کے جنگی حالات میں صبر نہیں کرتا، اس وقت تک اس کا ایمان کامل ہی نہیں ہوتا۔ یہاں بھی اسی چیز کو ذکر کیا گیا ہے کہ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے یہ آزمائش تو ہونی ہے، اس میں سے تو گزرنا ہی پڑے گا۔ ان تمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر بات کا رخ اصل واقعہ کی طرف موڑا، فرمایا کہ اگر تمہیں یمسسکم قرح، اگر تمہیں زخم پہنچا ہے، تکلیف پہنچی ہے جنگ احد میں، فقد مس القوم قرح مثلہ، پس تحقیق پہنچا کافروں کی قوم کو بھی زخم اسی طرح کا، مثلہ اسی طرح کا جنگ بدر میں، یعنی ان کے بھی تو 70 قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے، اور ان گرفتار ہونے والوں کی وجہ سے مسلمانوں کو کافروں کا کتنا مال مل گیا۔ تو فرمایا کہ یہ آزمائش تو آتی ہی رہتی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن نداولها، ہم ان کو پھیرتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ ایام یہ یومن کی جمع ہے، یعنی یہ ہار جیت کے دن یہ تو بدلتے ہی رہتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے اندر پورا اترنے والوں کو ان کا اجر دے۔ تو یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ آزمائش کے بغیر کوئی بھی مرحلہ طے نہیں ہوتا دنیا کا۔ تو اس آزمائش کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ بندے کو مخلص اور نامخلص کی پہچان ہو جاتی ہے، اپنے اور پرائے کا پتہ چل جاتا ہے کہ میرا کون ہے اور کون میرا نہیں ہے۔ فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور پکڑے تم میں سے شہداء کو۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ظالموں کو۔ اس میں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے، یہ عالم یعلم سے ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے جان لینا۔ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے بارے میں استعمال ہو تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے، جس طرح لفظ قید ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے مکر کرنا، فَيَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا، کہ کافر مکر کرتے ہیں، لیکن جب ہم یہ لفظ اللہ کے بارے میں استعمال کریں گے تو یہ کہا جائے گا کہ اور میں تدبیر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مکر کا لفظ بولنا اچھا نہیں لگتا۔ تو ایسے ہی یہاں بھی کہ اللہ کا علم تو دائمی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مزید کیسے جان لینا تھا؟ تو ان کا کہنا ہے کہ یہاں ترجمہ ایسے ہونا چاہیے، اور تاکہ ظاہر کر دے اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو ایمان لائے، اور پکڑے وہ تم میں سے شہداء کو۔ اور جو مفسرین اس کا معنی کرتے ہیں کہ اور تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ، وہ اس کی وضاحت یہ کرتے ہیں کہ اللہ کا علم ہر چیز کے ساتھ موجود ہے، کوئی شک اس میں نہیں ہے، لیکن جب وہ کام ہوتا ہے نا تو پھر اس کا جو یعنی اس کی تخلیق کا علم ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ جس طرح اللہ کو پتہ ہے کہ فلاں کے ہاں یہ بچہ پیدا ہونا ہے، لیکن تخلیق کا عمل اس وقت وجود میں آئے گا جب وہ بچہ پیدا ہوگا۔ تو بہرحال دونوں طرح سے معنی اس کا ٹھیک ہے۔ ایسے بھی ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جان لے جو ایمان لائے، یعنی جب جنگ ہوگی ایمان والے اپنے ایمان کا اور مضبوطی کا مظاہرہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا یہ فعل اس وقت مسلمان کے ذریعے سے تخلیق میں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو
تخلیقی طور پر جان لے گا کہ یہ پکے مومن ہیں، اور وَيَتَّخِذَ مِنکم شُہَداء، اور وہ تم میں سے شہیدوں کو حاصل کر لے گا، پکڑ لے گا، یعنی جو شہید ہو جائیں گے ان کو ان کی شہادت کا اجر دے دے گا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ظلم کرنے والوں کو، یعنی نیکی کا اجر نہ دینا یہ سراسر ظلم ہے، اور اللہ ظلم تو پسند ہی نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ یمحص خالص کر دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا ڈالے کافروں کو، یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کو مٹانا چاہتے تھے اور مسلمانوں کو خالص کر کے ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ یہاں منافقین کا ذکر بھی کفر کے ساتھ ہی آ گیا کہ یعنی جب جنگ احد ہوئی تو پہلے شروع میں ہی جب عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھی لے کر واپس آ گیا تو بات کھل کے آ گئی کہ منکر کون ہے، جانے والے یا رہنے والے۔ تو ظاہر بات ہے کہ منکر وہی تھے جو پلٹ آئے تھے، تو عبداللہ اور اس کے ساتھیوں کی پہچان ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ان جنگوں کے ذریعے ان کافروں کو مٹا ڈالا جائے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ ام حسبتم، ام یہ حرف استفہام ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، اور ابھی نہیں جانا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور وہ جان لے صبر کرنے والوں کو، یعنی ان کی عملی کیفیت سامنے ابھی نہیں آئی۔ اللہ کو معلوم تو ہے کہ کون کیا کرنے والا ہے، لیکن ابھی اس عمل میں سے یہ لوگ گزرے نہیں، تو اس سے پہلے جنت کیسے مل سکتی ہے؟ پھر یہاں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ آزمائش کے بغیر کوئی مرتبہ اور مقام نہیں ملتا۔ دیکھیں کہ ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ بھی اسکول میں جاتا ہے نا، تو اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، امتحان ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ اس کی تعلیم کے آخری مرحلے تک جاری ہی رہتا ہے۔ سب سے آخر میں بھی وہ امتحان دے کر ہی فارغ ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی وہ سند اور ڈپلومہ حاصل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کا بہت حقدار ہے کہ وہ اپنے بندوں کا امتحان لے، کیونکہ جو نعمتیں اور جو جنت اور سب کچھ اللہ نے بندے کے لیے بنایا ہے وہ ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کر سکتے اس طرح۔ تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ لوگوں کو آزمائے، اور جو پورا اترے اپنی آزمائش میں اس کے لیے جنت میں جگہ اور ٹھکانہ بنائے اور اس کو اپنے انعام سے نوازے۔ اس لیے فرمایا کہ ام حسبتم، یہ ماضی کا صیغہ ہے کہ کیا تم یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے تھے، کیا تم نے یہ سوچ لیا تھا کہ آزمائش نہیں ہوگی؟ نہیں، آزمائش تو ہوگی۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور البتہ تحقیق تم تمنون الموت، موت کی آرزو کرتے تھے اس سے پہلے کہ تم موت کو ملو۔ ان تلقوہ، یعنی بات یہ تھی کہ جنگ بدر جب ہوئی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکماً نکلنے کا نہیں کہا تھا کہ ضرور نکلو، اس لیے بعض صحابہ جنگ بدر میں نہیں بھی گئے تھے، یعنی تھے وہ مومن پکے، لیکن انہوں نے جنگ میں شرکت نہیں کی تھی، مدینے کی کچھ ذمہ داریاں ان کے سپرد بھی تھیں۔ لیکن جب جنگ بدر کی فتح ہوئی اور مسلمان جہاں بیٹھتے وہاں اپنی بہادری کے قصے سناتے تو ان لوگوں کو بھی بڑی حسرت آتی کہ کاش ہم بھی اس جنگ کے اندر شریک ہوتے، اور جو اجر و ثواب ان مسلمانوں کو ملا ہے وہ ہمیں بھی ملتا، کیونکہ بدر کے جو شرکاء ہیں ان کی تو شان ہی نرالی ہے، یہ تو قیامت والے دن بھی علیحدہ شان میں ہوں گے، جنت میں بھی علیحدہ شان میں ہوں گے، اللہ نے تو ان کو ہمیشہ کے لیے بخش دیا تھا۔ تو ان کے دلوں میں بڑی تمنا آتی تھی، بڑی آرزو آتی تھی کہ کاش ہم بھی چلے جاتے اور ہمیں بھی یہ اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ مل جاتا۔ اتفاق سے اگلے ہی سال جنگ احد وقوع پذیر ہو گئی، تو جب مسلمان پریشان ہوئے تو اللہ نے فرمایا کہ تم تو موت کی آرزو کرتے تھے من قبل ان تلقوہ، اس سے ملاقات کرنے سے پہلے، یعنی جب موت ابھی تمہیں ملی نہیں تھی
اس وقت تم اس کی آرزو کرتے تھے، اور جب تمہیں میدان احد میں موت سے ملاقات ہو گئی تو پھر تم پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے، یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے کہ جب تم پہلے سے آرزو مند تھے تو پھر اس کو قبول کرو۔ فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، پس تحقیق تم اس موت کو دیکھ رہے تھے، وانتم تنظرون، اور تم یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، یعنی احد میں تم نے موت کو قریب سے دیکھا اور بہت سے ساتھی شہید بھی ہو گئے۔ وانتم تنظرون، یعنی تم اپنی آنکھوں سے پہلے تو بات سنی ہوئی تھی، واقعات سنتے تھے اور خواہش مند ہوتے تھے کہ ہم بھی شریک ہوتے، تو اب تم نے اس شہادت کو، اس موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو پھر اب گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو کمال طریقے سے تسلی دی ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ جنگ کے واقعہ کا کچھ نہ کچھ منظر پیش فرمائیں گے، کچھ نہ کچھ اس کا جو یعنی مختصراً اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان نیک اور بزرگ لوگوں کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جنہوں نے اسلام کی راہ میں اپنی جانیں بھی لٹا دیں اور مال بھی لٹا دیا، سب کچھ لٹا دیا۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔